ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کی عمر اور تنخواہ پوچھنا غیر مہذب عمل ہے، لیکن امریکی صدر کے لیے یہ دونوں باتیں چھپانا ہی ناممکن ہے۔ اوپن گورنمنٹ کلوز کے تحت امریکی سرکاری ادارے آفس آف پرسنل مینجمنٹ یعنی OPM یہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کی معلومات بھی شائع کرتا ہے، تو یہاں امریکی صدر کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی عوام کے لیے ڈھکی چھپی نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکی صدر جو ہیں ان کی موجودہ تنخواہ کتنی ہے، اور جو ابھی تک جتنے صدر رہ چکے ہیں ان کی مراد کیا کیا ہیں؟ امریکی صدر کی تنخواہ کا فیصلہ کانگریس کرتی ہے، اور سن 2001 سے امریکی صدر کی سالانہ تنخواہ $4 لاکھ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدر کی مختلف سرگرمیوں کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے، جیسے ذاتی اخراجات کے لیے 50,000، سرکاری دوروں کے لیے 1 لاکھ کا سفری خرچ جس پر ٹیکس نہیں کاٹا جاتا، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے $19,000 وغیرہ۔ امریکی آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت ان رقوم میں اگر رد و بدل درکار ہو تو اس کے لیے اگلی صدارتی مدت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سالانہ 4 لاکھ کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں مختلف سرکاری اداروں کو عطیے میں دیا کرتے تھے؟ ریٹائرڈ صدور کو اپنا عہدہ چھوڑتے ہی 2 لاکھ سے زائد ڈالرز پینشن ملنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں بطور سابق صدر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کافی تعداد میں عملہ اور آفس سے متعلق دوسری سپورٹ بھی ملتی ہے، جو کہ لگ بھگ $1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے۔ وہ اور ان کے بچے جب تک ضرورت ہو اپنی حفاظت کے لیے امریکی سیکرٹ سروس کی خدمات لینا بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان مراحت کو سابق صدر کے عہدہ چھوڑنے کے 10 سال بعد تک ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن صدر اوباما نے ایک قانون پر دستخط کر کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور آنے والے صدور کے لیے اس سروس کو تاحیات بحال کر دیا۔ سابق صدور کو سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی آپشن دی جاتی ہے، لیکن ان کا فیصلہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ صدر رچرڈ نکسن کی فیملی نے سرکاری کی بجائے پرائیویٹ تدفین کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر صدر کی آبائی ریاستوں میں نجی اور غیر سرکاری فنڈ سے ان کے نام کی لائبریریز یا سینٹرز بنائے جاتے ہیں، جن میں ان کی دستاویزات، نوادرات اور عجائب گھروں میں نمائشوں کے ذریعے ان کی زندگی اور سیاسی کیریئر کی عکاسی کی جاتی ہے۔ جیسے میں موجود ہوں ورجینیا کے ماؤنٹ ورنر علاقے میں امریکہ کے پہلے صدر اور فاؤنڈنگ فادر کہلائے جانے والے جارج واشنگٹن کے آبائی گھر کے سامنے، جسے ایک اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 18ویں صدی کا یہ تاریخی لینڈ مارک امریکہ کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ان کے مقبرے کے علاوہ میوزیم، لائبریری، تھیٹرز، باغات اور کھیت وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ ریٹائرڈ صدور کو عام سڑکوں پر خود گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن وہ ذاتی پراپرٹی پر ایسا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گاڑی چلانے کے بہت شوقین صدر جو بائیڈن نے ایک مرتبہ کہا کہ صدر بننے کی بہت سی مثبت وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن صدارت کی دوڑ میں شامل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ کورویٹ گاڑی کو 3.4 سیکنڈز میں 0 سے 60 میل پر چلانا پسند کرتے ہیں۔